سوچنے والوں کی دنیا میں خوش آمدید دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، وطن عزیز میں ہم بارہا انقلاب کے نام پر لوگوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہوا دیکھتے آئے ہیں، لیکن جو لوگ انقلابی ہوتے ہیں اور حقیقت میں انقلاب کے خواہاں ہوتے ہیں، ان کا نظریہ اور ان کا نعرہ کچھ یوں ہوتا ہے: پاتریا او موئرتے۔ جی ہاں پیارے دوستو، پاتریا او موئرتے، یعنی یا میری سرزمین یا میری موت۔ ہم تو عزیزان وطن شاید جانتے ہی نہیں کہ انقلاب ہوتا کیا ہے، اور انقلاب کن وجوہات کی بنا پر ضروری ہو جاتا ہے، اور انقلاب برپا کرنے کے لیے کن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو کس طرح سے برپا کیا جاتا ہے۔ تو انہی چند سوالوں کے جوابات کے لیے ہم آپ کو آج ایک ایسے انقلابی کی زندگی کی داستان سناتے ہیں جس کی محض ایک تصویر موجودہ اور گزشتہ صدی میں انقلاب کا ایک نشان تصور کی جاتی تھی۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 20ویں صدی کے مارکسسٹ کمیونسٹ انقلابی چی گویرا کے بارے میں، جس نے اپنی تمام تر زندگی انقلاب کے نام کر دی تھی۔ دوستو، چی گویرا ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹائن نامی ملک کے کیپٹل بیونس آئرس میں 14 جون 1928 کو پیدا ہوا، اور بچپن سے ہی دمے کے مرض میں مبتلا تھا، کیونکہ اس کے پھیپھڑے پیدائشی طور پر مکمل طرح سے بن نہیں پائے تھے، اور اس کا اصل نام ارنیسٹو گوارا تھا، اور چے ساؤتھ امریکہ کی محض ایک اضافت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مسٹر یا مائی فیلو، یعنی میرے دوست۔ 1950 کے اوائل میں چی گویرا اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی کے آخری سال میں تھا، اور تقریباً 6 مہینے تک تجارتی بحریہ اور آئل کمپنیز کے ساتھ بطور نرس کام بھی کر چکا تھا، لیکن اس کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دینے والا سال 1951 تھا، جب اس کے سب سے قریبی دوست البرتو گرانادا، جو پیشے کے لحاظ سے خود بھی ایک ڈاکٹر تھا، اس نے اس کو بتایا کہ میں نے ایکراس ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ ایک موٹر سائیکل ٹرپ پلان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چے گویرا سے کہا کہ تم بھی تو 1 سال کی چھٹی پر ہو، تو کیوں نہ ہم دونوں اس موٹر سائیکل جرنی پر نکلیں اور ایڈونچر کے ذریعے نئی چیزوں اور نئے لوگوں کے بارے میں جانیں اور اپنے دماغ کو مزید وسعت دیں۔ اور اسی موٹر سائیکل جرنی پر ہالی ووڈ کی مشہور زمانہ فلم دا موٹر سائیکل ڈائریز بنائی گئی، جس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس فلم کو 40 سے زیادہ زبانوں میں ڈب کیا گیا، اور یہ ہالی ووڈ کی ہائیسٹ گراسنگ فلموں میں سے ایک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے معزز سامعین کہ 1951 میں جب یہ دونوں دوست اس موٹر سائیکل جرنی پر نکلے تو یہ جنگ عظیم دوم سے صرف 6 سال بعد، یعنی فوری بعد کا زمانہ تھا، اور کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام اتحادی فوجوں کی جیت کے بعد پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اور یو ایس اے، گریٹ برٹن اور فرانس جیسے ممالک سرمایہ دارانہ نظام کی مکمل پشت پناہی کرتے ہوئے پورے ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کے مزدوروں کا استحصال فاش کر رہے تھے۔ اسی سال یہ دونوں دوست اپنے اس 8000 کلومیٹر لمبے سفر پر اس مقصد کے ساتھ روانہ ہوئے کہ پیرو نامی ملک تک پہنچ کر وہ کچھ ہفتے یہاں کی کوڑیوں کا علاج کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے، جو البرتو کے کیس میں تو سچ ثابت ہوا، لیکن چی گویرا کبھی اس سفر سے واپس نہیں آیا، اور یہیں سے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کر دیا۔ تو ہوا کچھ ایسا پیارے دوستوں کہ جب چی گویرا اپنے اس سفر کے دوران چلی نامی ملک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایناکونڈا مائننگ کمپنی نامی یو ایس اے کی ایک پرائیویٹ انٹرپرائز یہاں کے کاپر کے وسائل پر مکمل طرح سے قابض تھی، اور یہاں پر کام کرنے والے مزدوروں کی حالت زار تھی۔ صبح کے وقت صرف نوجوان اور صحت مند مزدوروں کے ایک ریوڑ میں سے منتخب کیا جاتا، اور باقی لوگوں کو فاقہ کرنے کے لیے واپس گھر بھیج دیا جاتا، اور جن مزدوروں کو کام پر لے جایا جاتا ان کو کھانے کے لیے پورے دن میں صرف 2 ابلے ہوئے آلو اور چند گلاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا تھا، اور ان سے 12 گھنٹے سے بھی زیادہ بیگار لی جاتی تھی۔ مزدوروں کے اس قابل رحم حالت نے چی گویرا کے ذہن پر گہرے غم و غصہ کے نقوش چھوڑے، لیکن اس کی باقاعدہ سیاسی جد و جہد کا آغاز تب ہوا جب وہ 1953 کو اپنے اس سفر کے دوران گویتے مالا نامی ملک پہنچا۔ یہ ملک فریش فروٹس کی پیداوار میں پورے ساؤتھ امریکہ پر سبقت رکھتا تھا، لیکن چے کیا دیکھتا ہے دوستوں کہ اس فروٹ کی تمام تر پیداوار پر یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک اور پرائیویٹ کمپنی یونائٹڈ فروٹس کمپنی کی اجارہ داری قائم تھی، اور یہ کمپنی تقریباً 3 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ زرعی زمین پر قابض تھی،
اور یہاں کے لوگوں سے سخت بیگار لے کر ان کے خون پسینے سے سرمایہ بنا رہی تھی۔ چی گویرا نے یہاں کے بائیں بازو کے اصلاحات پسند سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطے استوار کرنا شروع کیے، جن میں سے ایک ہلدا اکوسٹا بھی تھی، جو بعد میں چی گویرا کی پہلی بیوی بنی۔ ہلدا، معزز سامعین، گویتے مالین گورنمنٹ میں کافی اثر و رسوخ رکھتی تھی، کیونکہ ان کا تعلق پیرو کے ایک سیاسی خاندان سے تھا، اور پریزیڈنٹ جیکوب اربنز جو اس ٹائم گویتی مالا کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی گورنمنٹ میں ہلدا کی کافی سنی جاتی تھی۔ اور ہلدا اکوسٹا ہی وہ خاتون تھی جن کے ذریعے پہلی دفعہ چی گویرا کا رابطہ فیدل کاسترو سے ہوا۔ یہ وہی فیدل کاسترو تھے پیارے دوستو جو بعد میں 1959 سے لے کر 2008 تک کیوبا کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یعنی ڈیفیکٹو رولر رہے۔ اسی سال 1953 میں ہی گویتی مالین پریزیڈنٹ جیکوب اربنز نے مارکسسٹ لوگوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے گویتی مالا میں لینڈ ریفارمز یعنی زرعی اصلاحات کا اعلان کر دیا، جس کے ذریعے تمام پرائیویٹ انٹرپرائز سے زرعی زمین واپس لے کر ریاست کے حوالے کی جانی تھی۔ اور انہی اصلاحات کے تحت یونائٹڈ فروٹس کمپنی، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے، ان سے تقریباً 2.25 لاکھ ایکڑ کے قریب زمین واپس لی جانی تھی۔ اور یونائٹڈ فروٹس کمپنی چونکہ یو ایس اے کی ایک کمپنی تھی، اس لیے امریکنز حرکت میں آئے اور کیو ڈیٹا یعنی فوجی بغاوت کے ذریعے، جس کی مکمل پشپنائی سی آئی اے نے کی، کیسٹیلو آرمس نامی ایک کرنل کو اربنز کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور بعد میں اسی کیسٹیلو آرمس کو گویتی مالا کا نیا حکمران بنا دیا گیا۔ اس کرنل نے پاور میں آتے ساتھ ہی دوستوں کمیونسٹوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا، جس پر چی گویرا نے جیکب اربنز کو مسلح مزاحمت کی پیشکش کی اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان کمیونسٹوں کی ایک جماعت بھی تشکیل دی۔ لیکن اربنز نے مزاحمت کے بجائے میکسیکن ایمبیسی میں پناہ لے لی اور بعد میں خود ساختہ جلا وطنی کے تحت میکسیکو چلا گیا۔ اس حرکت کے بعد پیارے دوستو چی گویرا بھی جلا وطن ہو کر میکسیکو چلا گیا اور 2 سال تک یہاں ایک ہاسپٹل میں بطور ڈاکٹر اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے لیے اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور 1955 میں اس نے کیوبن انقلابی بھائیوں راؤل اور فیدل کاسترو کے ساتھ مل کر، جن سے اس کی ملاقات پہلے گویتی مالا میں بھی ہو چکی تھی، ساؤتھ امریکہ میں کیپٹلسٹ سسٹم کے سب سے مضبوط اعلی کار کیوبا کے پریزیڈنٹ فلہینسیو بٹیسٹا کے خلاف مسلح مزاحمت کا آغاز کر دیا۔ اور 4 سال کی انتک گوریلا جنگ اور دونوں طرف سے بے شمار جانوں کے نقصان کے بعد 1 جنوری 1959 کو فلہینسیو بٹیسٹا استعفیٰ دے کر ڈومینیکن ریپبلک فرار ہو گیا۔ اس وقت تک فلہینسیو بٹیسٹا کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ انقلابیوں سے شکست کھانے والا ہے، اور 2 جنوری 1959 کو دوستو انقلابی جنگجو بطور فاتح کیوبا کے کیپٹل ہوانا میں داخل ہو گئے۔ چی گویرا فیدل کاسترو کے بعد ان باغی دستوں کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا، اور پوری دنیا میں اس کی وجہ شہرت آج بھی یہی انقلابی جیت ہے۔ دوستو سی آئی اے امریکہ کی اشیر بات پر ہمیشہ سے ان کمیونسٹ لیڈروں کی جان کے در پہ رہا، اور ساؤتھ امریکہ میں اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے کیوبا فال کرنے کے بعد بھی ان کمیونسٹوں اور اسپیشلی چی گویرا کی موت کی تلاش میں رہا۔ اور چی گویرا چونکہ ایک نظریاتی انقلابی تھا، اس لیے وہ اس فتح کے بعد بھی کیوبا میں رکا نہیں، اور پوری دنیا کی مزدوروں کی آزادی کا خواب آنکھوں میں لیے وہ افریقہ سے لے کر عرب اور ساؤتھ امریکن ملکوں میں مختلف ناموں اور مختلف شناختوں کے ساتھ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لڑتا رہا، اور 7 اکتوبر 1967 کو اپنے ہی کچھ لوگوں کی غداری کی وجہ سے بولیویا نامی ساؤتھ امریکن ملک میں اس کو سی آئی اے بیکڈ فورسز نے گرفتار کر لیا، اور 2 دن تک مسلسل اس پر تشدد کرتے رہے تاکہ اس سے کچھ جان سکے۔ لیکن جب 2 دن بعد بھی ان کو پتہ چلا کہ چی گویرا ان کو کچھ بھی بتانے والا نہیں ہے، تو 9 اکتوبر کو پیارے دوستو چی گویرا کو گولی مار دی گئی۔ چی گویرا تو مر گیا معزز سامعین، لیکن رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے وہ اپنی زندگی کی داستان کی صورت میں بہت سے سوالات کے جوابات چھوڑ گیا، جن سوالات میں یہ تھا کہ انقلاب کیا ہوتا ہے، یہ کب اور کیوں لازم ہو جاتا ہے، اور اس کو برپا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں پیارے دوستوں کہ آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی،
مزید ایسے ہسٹوریکل فگرز کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔